बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बॉक्सर हैं तो फिर आपकी ख्वाहिश होगी कि आप अपने मुखालिफ को पहला मुक्का ही ऐसा मारें कि वो पहले मुक्के में नॉकआउट हो। इसी तरह वकालत की दुनिया में भी बाज़ ऐसे महारतें होती हैं, ऐसे टेक्निकल दाव पेच होते हैं कि आपका मुखालिफ पहले एतराज़ पर ही नॉकआउट हो सकता है। आज हम ऐसे ही कुछ टेक्निकल नॉकआउट कर देने वाले कवानीन पर बहस करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें महारत हासिल कर गए तो आप अपने फरीक मुखालिफ को मिनटों में चित कर सकते हैं। दरख्वास्त ज़मानत के मामलात को फौजदारी मुकदमे की आधी जान समझा जाता है। फैसला दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो या खारिज हो, फौजदारी तनाज़ात में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। चूँकि मुद्दई पार्टी और पुलिस का इसी पर जोर होता है कि मुल्ज़िम अगर क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत पर है तो उसको हर हाल में उसकी ज़मानत खारिज करवा दें, और अगर वो जेल में है तो उसको क़यामत तक जेल में रखें। इसी तरह जो मुल्ज़िम पार्टी होती है, उसकी भी यही मेराज होती है कि उनकी ज़मानत गिरफ्तार हुए बगैर कन्फर्म हो जाए। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि ज़मानत मंजूर होते ही आधा मुकदमा फौत हो जाता है। लेकिन जो भी हो, ये बहुत हसास और अहम पहलू है जिस पर मुकम्मल अबूर और स्टडी होना चाहिए। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर हम फौजदारी कानून की नज़र से देखें और मुल्ज़िम ऐसे मुकदमे में नामज़द हो जो नाकाबिल ज़मानत हो, तो इसको डील 3 दफ़ात करती है ज़ाब्ता फौजदारी की। यानी अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो वो दफ़ा 498 के तहत क़ब्ल गिरफ्तारी करवाएगा, और अगर वो जेल में है तो दफ़ा 497 के तहत वो ज़मानत बाद गिरफ्तारी करवाएगा, और अगर उसको सज़ा हो गई है तो फिर वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए 426 CRPC के तहत दरख्वास्त गुजारेगा। मरहल तीनों मामलात जो हैं इनमें कानून के तकरीबन एक जैसे ही असूल हैं, और चौथी सूरत ये हो सकती है कि अगर उसकी अबूरी ज़मानत कन्फर्म हो जाए या बाद गिरफ्तारी। अगर उसने उस ज़मानत को खारिज करवाना हो तो फिर वो 497 की ज़ेली दफ़ा 5 के तहत दरख्वास्त दायर करेगा। मगर इन चारों सूरतों में कानून के एक जैसे ही उसूल हैं। आज हम इन तमाम कवानीन और फैसलों को पढ़ने वाले हैं। चूँकि आज का हमारा मौजू यानी ज़मानत का मौजू इतना अहम है कि कोई वकील इसको पढ़े बगैर, इसको समझे बगैर, इसको जाने बगैर वकालत के रमूज़ को निभा ही नहीं सकता है। आज का वो कानूनी नुक्ता जो ज़ेर बहस होगा वो ये है कि अगर कोई दरख्वास्त ज़मानत किसी अदालत के सामने दायर करके वापस ले ली जाए, यानी मुल्ज़िम इस दरख्वास्त पर बहस ही ना करे, तो फिर क्या होगा? क्या वो उन्हीं ग्राउंड्स पर दोबारा दरख्वास्त ज़मानत दायर करने का हकदार है जो उसको दायरी दरख्वास्त के वक्त मुयस्सर थे? ये वो सूरत हाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने हर वकील को, बिलखुसूस नौजवान वकीलों को परेशान कर रखा है। हम इस कानूनी नुक्ते पर बात करने के लिए आज इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में गुफ्तगू करने वाले हैं, क्योंकि इस बारे में मुझे बहुत सारे नौजवानों के पैगामात मौसूल हुए कि इस नुक्ते को देखा जाए। इस नुक्ते का कानूनी हल ढूंढने के लिए कि वापसी ज़मानत के बारे में आला अदालतों की क्या लीगल हिस्ट्री है, आज हम इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। आज हम इस निहायत अहम मौजू पर बात करने के लिए तमाम काबिल एहतराम हाई कोर्ट्स के फैसलों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, उन पर डिस्कस नहीं करेंगे। चूँकि बड़ा मामला है, लिहाजा आज हम मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के तनाजुर में हतमी तौर पर देखेंगे क्या इन फैसलों की रोशनी में किसी मुल्ज़िम को ज़मानत वापस लेने, ज़मानत बहस करने के बाद वापस लेने, या ज़मानत अदम पैरवी में खारिज करवाने के बाद उसे क्या दोबारा ज़मानत दरख्वास्त करने का हक हासिल है? पुरानी ग्राउंड्स मुयस्सर होंगी, उसे कौन से हकूक़ मिलेंगे और कौन से हकूक़ से वो महरूम हो जाता है? वो दोबारा दायरी दरख्वास्त के लिए किस फोरम पे रजू करेगा? ये तमाम मामलात इसी में देखेंगे। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, किसी भी शहरी की आज़ादी को निहायत अहमियत हासिल होती है। इंसान की आज़ादी को
بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی شہری کی آزادی کے لیے پاکستان کے آئین کے 3 آرٹیکل اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ آرٹیکل 10 جو کسی بھی شہری کی گرفتاری اور قید کے خلاف اس کو تحفظ ادا کرتا ہے۔ آرٹیکل 15 میں شہری کو نقل و حرکت کی آزادی ہوتی ہے، اور آرٹیکل 10 اسے فیئر ٹرائل کا حق ادا کرتا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق فیئر ٹرائل تفتیش سے لے کر اختتام مقدمہ تک کے دورانیہ کو سمجھا جائے گا، یعنی وہ تمام مراحل جس میں ملزم کو آزادانہ حقوق دیے جانا چاہیے اور اسے مکمل اپنے قانون کے مطابق اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہو۔ مگر آئین پاکستان ایسے کسی شہری کو یہ تحفظ نہیں دے گا جو کسی مقدمے میں گرفتار ہوگا یا اس کی گرفتاری قانون کے مطابق مطلوب ہوگی۔ اپنے موضوع اور سبجیکٹ کی طرف یکسوئی کے لیے ہم اپنی بحث کو واپس ضمانت اور دوبارہ دائری کے حق تک محدود رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک طے شدہ قانون اور امر ہے جس کو سمجھ لیجئے کہ فیصلہ ضمانت ضابطہ فوجداری کی دفعات 367 اور 369 کے زیر کنٹرول نہیں ہے۔ یعنی فیصلہ ضمانت جج سنانے والا جج اس فیصلے کو دوبارہ ترمیم بھی کر سکتا ہے، منسوخ بھی کر سکتا ہے، اس کو ججمنٹ کی تعریف میں نہیں لیا جاتا۔ اس لیے فیصلہ ضمانت کرتے وقت جج بالکل آزاد ہوتا ہے، اور اسی لیے اس جگہ پہ آپ کی مہارت آپ کے کام آئے گی۔ گلزار حسین بنام غلام مرتضیٰ، پی ایل ڈی 1970 سپریم کورٹ 335۔ اس قابل احترام بینچ میں 5 ججز شامل تھے، اور اس کے بعد ایک اور فیصلہ امیر الدین بنام سرکار، پی ایل ڈی 1977 سپریم کورٹ صفحہ 603۔ ان دونوں کیسز میں یہی قرار دیا گیا کہ جو درخواست ضمانت کا کرنے والا جج ہوتا ہے وہ سیم میٹیریل کی بنیاد پر بھی اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اب نہایت اہم سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک جج فیصلہ کرنے کے بعد اگر اسی مواد کی بنیاد پر بھی اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو وہ ملزم جس کی ضمانت خارج بھی نہیں ہوئی اور جس نے محض درخواست ضمانت کو واپس لیا ہے، اسے دوبارہ درخواست دائر کرنے کے حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا؟ ضمانت واپس لینے کے بعد دوبارہ دائری کے سامنے جو فیصلہ پہاڑ بن کر کھڑا ہوا ہے اور ہمیشہ رکاوٹ بن رہا ہے، اور اسی فیصلے کو ریفر کر کے ملزم کو اس حق سے محروم کیا جاتا ہے، یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس کو ضمانت کے معاملے میں ماسٹر کی کا درجہ دیا گیا ہے، اور ضمانت کے تقریباً 95% معاملات جو ہوتے ہیں وہ اسی کیس میں طے کی گئی ریشو کے تحت زیر سماعت ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ 173 پر شائع ہوا ہے، جس نے زبیر کیس کے نام سے شہرت پائی ہے۔ اس فیصلہ میں قابل احترام سپریم کورٹ کے 3 ججز جسٹس اسلم ریاض حسین صاحب، جسٹس محمد افضل اللہ صاحب اور جسٹس میاں برہان الدین صاحب شامل تھے۔ جو قانون کو جاننا چاہتے ہیں یا نوجوان وکلا ہیں، ان کو سب سے پہلے اس فیصلے کو بغور پڑھنا چاہیے، کیونکہ عدل کی سیڑھی کے ہر پائیدان پر آپ کے سامنے یہی فیصلہ کھڑا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو عبور کرنا سیکھ لیا تو پھر مان لیا جائے گا کہ آپ کو درخواست ضمانت کے معاملے میں مہارت حاصل ہو گئی۔ زبیر کیس میں جو اصول وضع کیے گئے اس میں 3 اصول بڑے اہم تھے۔ پہلا تو اس میں یہ اصول طے کیا گیا کہ جو درخواست ضمانت کسی مقدمے میں ایک جج کے سامنے پیش ہو جائے گی تو پھر اس مقدمے میں جتنی بھی درخواست ضمانتیں جتنے ملزمان دائر کریں گے ہر بار اسی جج نے سننی ہے، کوئی دوسرا جج اس کو نہیں سنے گا۔ دوسرا اصول اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو وکیل ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی سابقہ درخواست ضمانتیں ہیں ان کا نوٹ بھی دے گا اور عدالت کو اس سے آگاہ بھی کرے گا، اور اگر وہ اس سے آگاہ نہیں کرے گا تو پھر اس کا پروفیشنل مس کنڈکٹ سمجھا جائے گا۔ اور تیسرا وہ اصول ہے جو آج کے سبجیکٹ سے متعلق ہے۔ اس کیس میں یہ کہا گیا کہ ایک ملزم کی درخواست ضمانت جن بنیادوں پر فیصلہ ہو جائے گا اس ملزم کو ان گراؤنڈز پر دوبارہ درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی وہ قانون ہے جس کی تشریح
ہم سابقہ 47 سالوں میں ابھی تک یکسوئی سے نہیں کر سکے کہ کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اس پر بہت متضاد فیصلے ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ آج ہم ان تمام فیصلوں کو ایک ایک کر کے زیر بحث لائیں گے۔ یہ نہایت دلچسپ اور علمی ویلاگ ہے جو آپ کے علم کو کامل کر دے گا، اس لیے اگلے مرحلے میں میں ان کیسوں کو درجہ بدرجہ زیر بحث لاؤں گا۔ زبیر کیس کے بعد جو سب سے پہلے ایک اہم فیصلہ ہوا، اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے میں جورسپروڈنس کا ایک اصول بیان کر دوں۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی فیصلے میں کنفلکٹ ہوگا تو پھر جو بڑے بینچ کا فیصلہ ہوگا وہ مانا جائے گا۔ اگر دو برابر بینچ ہیں، ان کا فیصلہ ہے، تو بعد میں بینچ اگر اس سے بعد کا بینچ اگر اس سے اختلاف کرنا چاہے گا تو وہ یہ کر سکتا ہے، مگر پہلے بینچ کے فیصلے کو اسے زیر بحث لانا ہوگا اور وہ وجوہات بھی لکھنی ہوئی جس بنیاد پر وہ اختلاف کر رہا ہے۔ اس کو فیصلہ کو اوور رولڈ کرنا کہتے ہیں، لیکن اگر کسی بڑے بینچ نے فیصلہ کر دیا تو پھر وہ فیصلہ فالو کیا جائے گا۔ سال 1986 کے بعد زبیر کیس حوالے سے جو پہلا قابل ذکر فیصلہ ہے، یہ کرمنل اپیل نمبر 498 آف 2000 میں محمد ریاض بنام سرکار کے نام سے کیا گیا۔ اس بینچ میں بھی قابل قدر 3 جج صاحبان شامل تھے، جسٹس شیخ ریاض احمد صاحب، جسٹس میاں محمد اجمل صاحب اور جسٹس جاوید اقبال صاحب۔ اس مقدمہ میں ملزم ریاض نے اپنی پہلی درخواست ضمانت عدالت عالیہ میں دائر کی، جو کہ جزوی بحث کرنے کے بعد درخواست ضمانت واپس لے لی۔ بعد میں اس نے دوسری درخواست اسی ضمانت پر اسی گراؤنڈ پر دائر کر دی، جس پر ہائی کورٹ نے اسے کہا کہ اس کے سامنے زبیر کیس کی ممانعت موجود ہے، یعنی جو گراؤنڈ آپ کو پہلے اویلیبل تھا اب اس پر دوبارہ درخواست ضمانت دائر نہیں کر سکتے، اور اس کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا گیا۔ اس کیس کو جب سپریم کورٹ کے سامنے لایا گیا تو قابل احترام سپریم کورٹ نے زبیر کیس کے تمام واقعات اور وجوہات کو زیر بحث لا کر یہ قرار دیا کہ اگر کوئی ملزم میرٹ پر فیصلہ کرائے بغیر کوئی درخواست ضمانت واپس لے لے گا تو پھر اس کو دوبارہ درخواست دائر کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور زبیر کیس اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا، اور اسے کسی فریش گراؤنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس صورتحال پر کیونکہ زبیر کیس کا اطلاق نہیں ہوتا، لہذا ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر کے دوبارہ درخواست ضمانت کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کیس کو دوبارہ ریمانڈ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلوں میں مختلف اوقات میں کس طرح ایک دوسرے کے خلاف تصادم پیدا ہوا، چھوٹے بینچوں نے بڑوں کو نہیں مانا، بڑوں نے چھوٹوں کو نہیں مانا، تو اس کیس کی ہسٹری بہت زبردست ہونے والی ہے۔ اس لیے اس کے جو باقی کیسز ہیں جو میں ڈسکس کرتے ہوئے سال 2023 تک آ کے اختتام کروں گا، وہ دیکھنے کے لیے اس کیس کا اگلا حصہ، اس ویلاگ کا اگلا حصہ دیکھیے گا، کیونکہ طوالت سے بچنے کے لیے اس کو 2 حصوں میں اگلے حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ مسلام مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا اور اسے ضرور دیکھیے گا۔